السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو میں نے ان دوستوں کے لیے بنائی ہے جو اسلام کی برکتوں سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں غزوہ بدر کے بعد کا جو غزوہ احد سے پہلے واقعات جو ہوا، جو دو کمسن شیروں کمسن بچوں کے درمیان جو وقوع پیش ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو واقعہ سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اس کے متعلق بتاتا چلوں۔ ابن ابی جو کہ 300 گھوڑ سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ احد کی جنگ کے لیے نکلا، راستے میں اس کی نیت بدل گئی اور وہ اپنے 300 سواروں کو واپس لے کر چلا گیا۔ لشکر اسلام 1000 سے گٹ کے صرف 700 رہ گیا۔ ممکن ہے کہ 1/3 لشکر کی واپسی سے کچھ لوگ افسردہ ہوئے ہوں۔ سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو تم سے دور کر دیا، وہ تمہیں ان سے بے نیاز رکھے گا۔ پڑاؤ کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام پر تنقیدی نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر میں بہت سے کمسن بچے نظر آئے۔ اب دوستو، یہ کمسن بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ چنانچہ آپ ان کے ایمان کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ ان میں سے جو بچوں کے نام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پہلا نام زید بن ثابت، برا بن عازب، ابو سعد حضری، عبداللہ بن عمر خطاب اور عرابہ اویسی وغیرہ شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، مگر ذوق جان نثاری کا عالم یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو اس دوران ایک کمسن بچہ جس کا نام رافع بن حتیج بار بار ایڑیاں اونچی کر کے خود کو بلند کر رہا تھا تاکہ اس کا قد اونچا لگے اور وہ جوانوں میں شمار کیا جائے۔ سپہ سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق و شوق جہاد کے پیش نظر اس سے لشکر کے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ رافع کو اجازت ملنے پر وہاں ایک بڑی دلچسپ اور عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ رافع بن حتیج کے محلے کا ہی ایک اور بچہ جس کا نام سمرہ بن جندب ہزاری تھا، اس نے بھی لشکر میں شریک ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سمرہ بن جندب غم و غصے میں بھرا ہوا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور بے باکی سے بولا، اے خدا کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ زیادتی فرما رہے ہیں۔ بچے کے اس گستاخانہ انداز پر صحابہ کرام کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور نرمی سے دریافت کیا، کیا زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ؟ سمرہ بن جندب نے سینہ پھلا کر کہا، اے خدا کے رسول، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، مجھے بھی لشکر کے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوئے، فرمایا، ٹھیک ہے، تمہارا مقابلہ کرایا جائے۔ پس ایک طرف سے رافع بن حتیج اور دوسری طرف سے سمرہ بن جندب ہم ٹھوکتے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دلچسپ مقابلے کو دیکھنے کے لیے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ رافع اور سمرہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور شاہ زور پہلوانوں کی طرح ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ مقابلہ برابر کا تھا اور بہت دیر تک جاری رہا۔ ایک روایت کے مطابق دوستو، کشتی لڑنے کے دوران سمرہ نے رافع سے سرگوشی میں کہا، رافع،
ہم دونوں طاقت میں برابر معلوم ہوتے ہیں اور شاید ایک دوسرے کو نہ پچھاڑ سکیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تم میری خاطر شکست کھا جاؤ. رافع نے بھی اسی طرح سرگوشی میں جواب دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے پچھاڑنے کا دعویٰ کیا ہے، میں کیوں شکست کھاؤں؟ پیارے دوست، سمرہ بن جندب نے خوشامد کی. میں نے زور لگا کے دیکھ لیا، میں تمہیں اپنی طاقت سے نہیں پچھاڑ سکتا. تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، اب تم مجھ سے تعاون کرو اور شکست مان لو تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے. اور دوسرے ہی لمحے رافع بن خدیج زمین پر گر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دور سے اس کشتی کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے سمرہ کو اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی.